الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریہ مال مرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ عزیز جی، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آج بھی ہمارے پاس بہت زیادہ سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے عبد الوحید صاحب ہیں شیخ پورہ سے۔ یہ کہتے ہیں کہ عقیقے سے متعلق شرعی حکم کیا ہے، اور بچی اور بچے کے لیے جانوروں کا ذبح کرنا، اس میں نر اور مادہ کا کیا یہ کوئی کنڈیشن ہے، اور گوشت کا کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ بچہ ہو تو 2 بکرے ذبح کیے جائیں، ٹھیک ہے، بچی ہو تو 1 ذبح کیا جائے، ٹھیک ہے۔ گوشت کا اس کا یہی ہے، صدقے کا گوشت ہے، آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، صحیح، رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، عوام غریب غربا میں بانٹ سکتے ہیں، صحیح، اور یہ حیثیت پہ مبنی ہے۔ آپ نہیں کر سکتے تو کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک آدمی غریب ہے، وہ نہیں کر سکتا، جو کر سکتا ہے اس کے لیے سنت کی پیروی ہے، باعث برکت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھا، بالکل صحیح ہے، بالکل، مطلب کوئی لازم نہیں ہے، لیکن اگر حیثیت ہے تو کر دے تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، اچھا، اس میں یہ کہا جاتا ہے عموماً کہ جو لڑکے ہیں ان کے لیے بکرے ہوتے ہیں یہ فضول، اور جو لڑکیاں ان کے لیے جانور چاہیے، نر مادہ کی کوئی قید نہیں ہے، جانور صحیح، نہ قربانی میں کوئی قید ہے، بالکل صحیح، اور نہ عقیقے میں کوئی قید ہے۔ یہ قربانی میں کوشش کرتے ہیں بکری نہ ہو، بکرا ہو، ایسی کوئی کنڈیشن نہیں، نر ہو مادہ ہو، جانور چاہیے، بالکل صحیح، نر مادہ کی کوئی کنڈیشن نہ قربانی میں، لڑکا ہو تو 2 لڑکی ہو تو 1، بالکل صحیح، یہ مصنون ہے، ٹھیک ہے، صاحب حیثیت کو ضرور کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ جو نہ کر سکے پھر اسے استطاعت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال حضرت جی نواز گوہر ننکانہ صاحب سے، یہ سوال ہمارے پروگرام میں پہلے بھی شامل ہو چکے ہیں، لیکن دوبارہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں کیا فرق ہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ اصطلاحات ہیں صوفیہ کی، ٹھیک ہے، اور انہیں بیان کرنا اور انہیں سمجھنا ان لوگوں کا کام ہے جو اس مقام و مرتبے پہ ہیں، جو ان کیفیات کے حامل ہیں، جو ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے نہ یہ بات ہے، نہ یہ عقیدے کی بات ہے، نہ عمل کی بات ہے، نہ اس کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ صوفیاء کی کیفیات ہوتی ہیں، جب وہ مختلف کیفیات سے گزرتے ہیں تو ان واردات کے وہ نام رکھتے ہیں۔ صحیح۔ تصوف میں ایک مراقبہ آتا ہے جس میں سوائے اللہ کے کچھ باقی نہیں رہتا، ٹھیک ٹھیک، جو صوفی دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی نگاہ میں اللہ باقی ہوتا ہے، کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ تو اس نے کہہ دیا وجود صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات، باقی کوئی بھی نہیں ہے، وحدت الوجود ہو گیا۔ پھر اس نے دیکھا اگلے سٹیپ پہ کہ دنیا تو آباد ہے، کائنات آباد ہے، آسمان، ستارے، سیارے، وہ وسیع کائنات ہے، لیکن صوفی نے دیکھا کہ بعض خود قائم نہیں، بالکل صحیح، بالکل صحیح، کسی نے انہیں قائم کر رکھا ہے، بالکل ٹھیک، بلکہ اس کی نگاہ نے دیکھا کہ باریک انوارات آ رہی ہیں، ہر ایک سے ایک تار جڑی ہوئی ہے جو اس کے قیام کا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہہ دیا وحدت الشہود، کہ سارے ایک بات کی گواہی دے رہے ہیں، سارے وجود ایک بات پہ گواہ ہیں
کہ حقیقی وجود اللہ کا ہے، ہمیں اس نے قائم رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ساری تاریں وہیں سے آ رہی ہیں۔ اب میرے بھائی آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئیں میدان میں، محنت کریں، وہاں تک پہنچیں، پھر آپ کو دکھا دیں گے کہ یہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاسمین راول پنڈی سے یہ کہتی ہیں عورت کے لیے پردے کی حقیقی صورت کیا ہونی چاہیے؟ ان کی جو ڈیٹیل تھی اس میں ان کا جو اشارہ تھا وہ یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ پورے کا پورا پردہ ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ چہرہ اگر نظر آتا رہے تو بھی سر ڈھپا اور گزارش باقی یہ ہے چیزیں۔ جی، اسلامی پردہ یہ ہے کہ آپ باہر نکلیں تو کھلی سی چادر لے لیں۔ ٹھیک ہے، یدنین علیہم من جلابیبہم، قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ یہ پلو پکڑ کر کھینچ لیں، صحیح، چہرے پر اوٹ کر لیں۔ ٹھیک، یدنین علیہن من جلابیبہن، جو اوپر کھلی چادر کی ہوئی ہے، ایک تو وجود کی نزاکتیں بالکل صحیح، نظر نہیں اس میں آنی چاہیے، کھلی سی چادر ہو، سر پر ہو، اور سر سے یہاں سے پلو پکڑ کر کھینچ لیں تاکہ چہرے پہ کم از کم آنکھوں تک آ جائے۔ یغضضن من ابصارہن، اپنی بالکل نگاہوں کی حفاظت کریں، تو یہ شرعی پردہ ہو جاتا ہے۔ بے تکلف کسی غیر مرد سے بات نہ کریں، بات کرنی بھی ہو تو سخت لہجے میں، اور ضروری چیز خریدنی ہے تو یہ چیز دے دو، قیمت کتنی ہے یہ لو، بالکل ٹھیک، اس کے ساتھ شرح بست سے باتیں نہ کریں، یہ پردہ۔ بالکل صحیح۔ یہ ایک اور سوال ہے جی، انہوں نے بھی اپنا نام نہیں لکھا، یہ کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ شیطان اور نفس سے کیسے بچا جا سکتا ہے جو نماز میں یا قرآن پاک پڑھتے وقت ہمارے خیالات کو غلط طرف لے جاتا ہے؟ گزارش یہ ہے جی، خیالات از خود نفس میں بھی پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد ہمارا کردار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب دن بھر ہم برائی سوچتے ہیں، دوسروں کا نقصان سوچتے ہیں، چوری کرنے کا سوچتے ہیں، رشوت لینے کا سوچتے ہیں، پھر ہم غذا جو ہے وہ حرام کھاتے ہیں، تو از خود نفس میں بھی وہ وساوس پیدا آ جاتے ہیں۔ بالکل صحیح، شیطان بھی جب آپ کوئی نیک کام کرنے لگتے ہیں تو وساوس القا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ ہے فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ چاہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر آپ تلاوت کر رہے ہو تو کوشش کرو معنی کو دیکھو، کیونکہ انسانی دماغ ایک وقت میں دو باتیں نہیں سوچتا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو جب آپ معنی دیکھیں گے تو توجہ معنی کی طرف، اور الفاظ چونکہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، دماغ فارغ ہوتا ہے، زبان ادا کر رہی ہے، دماغ کے پلے نہیں پڑ رہے، وہ کچھ اور سوچنا شروع کر دیتے۔ آپ معنی دیکھیں گے، سمجھ آنے لگ جائیں گے تو ادھر سے بچ جائے گا۔ بالکل صحیح، اسی طرح نماز میں بھی علماء کہتے ہیں کہ نماز کا ترجمہ یاد کر لو، اور جب نماز پڑھ رہے ہو تو اس ترجمے پہ ساتھ ساتھ غور کرتے جاؤ تو خیالات گھٹ جائیں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور سب سے بڑا علاج ہے کہ اپنی خوراک کو، غذا کو، حصول رزق کے ذرائع کو پاک اور حلال۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ سخاوت علی سیالکوٹ سے، انسان کے مرنے کے بعد انسانی روح کہاں جاتی ہے؟ انسانی روح زندگی میں اپنا گھر بناتی رہتی ہے، اپنا گھر زندگی میں بناتی رہتی ہے برزخ میں۔ ٹھیک ہے، مرنے جو کے عمل کرتے ہیں مرنے کے بعد نتیجے میں وہاں چلی جاتی، صحیح۔ اب وہ گھر کس طرح کا اور کہاں بنتا ہے؟ خود بنایا ہے بھائی۔ اللہ اکبر، اس میں اگر برائیاں کی ہیں تو وہاں عذاب ہوگا، اگر اچھائیاں کی ہیں تو خوبصورت ہوگا۔ صحیح، آپ نے کیچڑ مٹی گارا لیپا ہے تو بدبو ہوگی، تعفن ہوگا۔ مزیدار اینٹیں اور ٹائلیں لگائی ہیں، کسی نے اور سجایا ہے تو، چونکہ دنیا میں مکلف بذات بدن ہے، ہمارے سامنے بدن ہے، روح ہمیں نہ نظر آتی ہے نہ فیل ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس پر جو کچھ بدن پر وارد ہوتا ہے اس پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ صحیح۔ موت کے بعد قیامت اور دنیا کے درمیان جو جگہ سے برزخ کہتے ہیں، برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ، ٹھیک ہے، یہ درمیان کا پردہ ہے۔ ٹھیک ہے، قیامت تک روحیں برزخ میں رہیں گی۔ برزخ میں کیسی جگہ ہوگی؟ جیسی دنیا سے بنا کے جائے گا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، ویٹنگ روم جیسا آپ فرماتے ہیں کہ تو ویٹنگ روم برزخ ختم ہوگا تو روح اور بدن دونوں برابر مکلف ہو جائیں گے، اچھا، دونوں برابر، بدن بھی اور روح بھی دونوں ایک جیسا دیکھیں گے، صحیح، سنیں گے، محسوس صحیح۔ کریں گے۔ پھر یہی والی شکل جو اس سے زیادہ کبھی، چونکہ یہاں تو بدن محسوس کرتا ہے، جی جی، روح اس کے پیچھے ہے،
اس کے واسطے سے محسوس کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. برزخ میں روح محسوس کرتی ہے، بدن اس کے تابع ہے، ذرات میں بن گیا، بکھر گیا، لیکن ہر ذرے کا تعلق روح سے ہے. بالکل. اگر روح کو لذت ہے، ثواب ہے، تو ان ذرات کو بھی لذت ملتی ہے. اگر روح کو عذاب ہے تو ان ذرات کو. لیکن قیامت کے دن دونوں برابر ہو جائیں گے. لذت ہوگی تو بھی 2 گنا ہوگی، بدن بھی محسوس کرے گا، روح بھی محسوس. سبحان اللہ. عذاب ہوگا تو بھی بدن بھی براہ راست محسوس کرے گا، روح بھی محسوس کرے گا. بالکل صحیح. تو آپ ٹھکانے کی کیفیت کو تفتیش چھوڑیں، آپ اس کی تیاری کریں اور ٹھکانا اچھا بنائیں. یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اپنی روح کو کہاں بھیجنا ہے، آپ نے اپنے لیے کیا بنایا، اور جہاں آپ روح کو بھیجیں گے وہیں جائے گی. بالکل صحیح. عزیز جی، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، آپ نے کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349550221. اور اسی طرح سے اگر ہمیں آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv. آپ کوئی بھی سوال اپنا اس پروگرام میں بھیجنا چاہیں تو SMS کر سکتے ہیں، میل کر سکتے ہیں. آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل ہوگا اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی، شرجیل اسلم ہے راول پنڈی سے. یہ کہتے ہیں کہ جی آج کل تبلیغ اتنی عام ہے کہ ہر ٹی وی چینل نے مذہبی پروگراموں کے لیے وقت مختص کر رکھا ہے. اخبارات اور رسائل میں بھی صفحات مخصوص ہوتے ہیں. انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیومن رائٹس وائلیشن کی باتیں زور و شور سے کر رہی ہیں. پھر آخر کمی کہاں ہے کہ معاشرے میں ظلم و زیادتی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ان کی نوعیت بھی سنگین تر ہوتی جا رہی ہے. گزارش یہ ہے، تبلیغ بلغ یبلغ سے ہے. تبلیغ کا معنی ہے بات پہنچانا. بالکل ٹھیک ہے. تبدیلی پہنچانے سے نہیں آتی، یہ تبدیلی کا ایک مؤثر سبب ضرور ہے. تبدیلی ماننے سے آتی. صحیح. تبلیغ والا بات تو پہنچا رہا ہے، جسے پہنچا رہا ہے وہ مانے گا تو بات بنے. بالکل ٹھیک ہے. تو ماننے کا اختیار اللہ کریم نے ہر فرد کو دیا ہے. مانے ٹھیک ہے، نہ مانے ٹھیک ہے، اس کا حساب اسے چکانا پڑے گا. اللہ کو. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو جب لوگ مانیں گے تو تبدیلی آئے گی. پھر تبلیغ میں بھی بہت سی نزاکتیں ہیں. انبیاء کا بنیادی کام تبلیغ ہی ہے. صحیح. بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے حبیب آپ پر جو اللہ کی طرف نازل ہوئے پہنچا دیجیے. بالکل ٹھیک. ہر نبی نے کم و بیش جن انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں آیا، انہوں نے یہ برات فرمائی ہے کہ ان اجری الا علی اللہ، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، ہمارا معاوضہ اللہ پر. صحیح. پہلی بات تو یہاں غلط ہو جاتی ہے. ہم جو لوگ مبلغ ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، ہمارے ذہن میں پہلے تو ہم اجرت لے کے تبلیغ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر پیسے کی صورت میں اجرت نہ لیں تو شہرت کا لالچ. شہرت کا لالچ. بالکل ٹھیک. اپنی بڑائی کا خیال ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے یہی معاملہ غلط ہو جاتا ہے. انبیاء نے تبلیغ کی اور لوگوں نے نہیں مانی، تو ہم تو تبلیغ کے نام پہ رسم نبھا رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہو. صحیح. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تبلیغ درد دل سے ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تبلیغ ہونی چاہیے. اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں پہنچا سکتے. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. یہ تبلیغ صحیح ہو ان شرائط کے ساتھ تو سننے والا قبول کرے. صحیح. بالکل ٹھیک. پھر تبدیلی آ سکتی ہے. وہ قبول نہ کرے تو مبلغ کو اس کا اجر ثواب مل جائے گا. وہ اسے آزادی ہے، جب تک زندہ ہے اپنے لیے جو چاہتا ہے کر کے لے جائے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. جواب دہی اللہ کے پاس ہے، ہم اس کو سوٹے سے نہیں منوا سکتے. بالکل صحیح. مبلغ کا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں.
اور دوسری ایک اور بات جو انہوں نے جس کا ذکر کیا ہے کہ اب جو جرائم ہیں یا جو اس طرح کی ظلم و زیادتیاں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور سنگین ہوتی جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بھی اگر کسی حد تک کنٹرول ہیں تو وہ اسی تبلیغ کے باعث ہے، ادروائز شاید اس وقت حالات کچھ اور ہوتے. نہیں، وہ اثر تو بہت ہوتا ہے جی نا، ہاں. بہت ہوتا ہے اثر تو وہ ہوتا ہے. چونکہ ہمیں اس کی حد کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں تک جا سکتے تھے، اس لیے ہم جو نظر آتا ہے اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے. تو یہ جو علماء دین کی جو باتیں ہیں یا جو تبلیغ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا، پتہ نہیں کیا ہوتا. تو یہ شاید اسی وجہ سے کچھ کنٹرول ان بھی ہے. قوموں کے حالات ذرا تاریخ میں پڑھیں جہاں کوئی مبلغ نہیں تھا، تبلیغ نہیں تھی، تو اس زمانے کے حالات پڑھیں اور پھر موازنہ کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پھر کیا ہوتا. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. یعنی قبل از تبلیغ افریقہ کے، یورپ کے، امریکہ کے یہ جو وائلڈ ویسٹ تھا اس میں کیا ہوتا تھا، بے شک یورپ میں کیا ہوتا تھا، چین اور یہ شمالی علاقہ جات میں کیا ہوتا تھا، ہندوستان میں کیا ہوتا تھا. بالکل صحیح. تو ذرا یہ پڑھ کے دیکھیں پھر آج کے ماحول سے موازنہ تو آپ کہیں گے آج تو ہم انسانوں میں رہتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح. تبلیغ بے اثر تو نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ تو اب اگر یہ تبلیغ صابن کی طرح ہوتی ہے، آپ اگر صابن گھستے رہیں تو فوراً صاف نہیں کرے گا، کچھ نہ کچھ میل تو کاٹتا ہی ہے نا. بالکل صحیح بات. تو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اگرچہ ہماری تبلیغ بھی وہ تبلیغ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. بالکل صحیح. ہم مبلغین میں بھی ہزاروں خامیاں ہیں، پھر بھی اللہ کے نام کی برکات تو اپنی جگہ. بے شک بے شک بے شک. اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں حافظ محمود ابو ظبی سے. یہ کہتے ہیں کردار سازی میں اہم کردار تعلیم کا ہے یا تربیت کا؟ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ تعلیم نہ ہو تو تربیت نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ تربیت میں کمی رہ جائے تو تعلیم اثر نہیں کرتی. اور میرے بھائی اب یہ سوال کوئی بنتے نہیں کہ زندہ رہنے کے لیے کھانا عام ہے یا پانی عام ہے. پانی عام ہے. اب یہ کوئی سوال تو نہیں، پانی کی اپنی جگہ ہے، کھانے کی اپنی جگہ ہے. بالکل ٹھیک. دونوں چاہیے. تعلیم زندگی کے لیے ضروری ہے، علم ہونا چاہیے، اور تربیت اس لیے ضروری ہے کہ اس معلومات کو حال بنایا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. تو دونوں، کھانا بھی ضروری ہے، پینا بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں. ان کا آپس میں تقابل نہ کرے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. دونوں اپنی اپنی جگہ اپنی جگہ دونوں نہایت اہم ہے. بالکل ٹھیک ہے. عبد الحمید ہیں ڈسکا سے. حضرت جی آپ کی ایک تحریر میری نظر سے گزری جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ انسان خود اپنے اور رب کے درمیان حجاب ہے، اپنے آپ کو نکال دے تو اللہ کو پا لے گا. لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان خود کو نکالے کیسے؟ سادہ سی بات ہے یار، ہر بات پہ کہتے ہو میں نے کیا. صحیح. کبھی یہ کہہ دو میں تو نہیں ہوں، یہ اللہ کی مہربانی سے. سبحان اللہ. سادہ سی بات. خود پھر اس کو مان لو، جو بھی اچھا کرتے ہو سمجھو کہ یہ اللہ کی توفیق ہے. بے شک. جو برائی ہو جاتی ہے کہ یہ مجھ سے غلطی، یہ قصور میرا ہے، یہ کمی مجھ میں ہے. صحیح صحیح. تو باقی کیا رہ جائے گا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور یہ پھر وہی والی بات ہے کہ اگر تمام کے تمام ہم اپنے تعلقات، تمام کام، دن بھر کا اٹھنا جاگنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لیں تو پھر تو اپنی ذات تو ختم ہو گئی. تو پھر اللہ کو پا لیا. اب یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آتی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو باجی اللہ کرے. اچھی بات ہے سوال کرنا بھی، لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم عملاً کچھ نہیں کرنا چاہتے، بحث کرتے ہیں اور سوال پوچھتے رہتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ جس کا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، کہ اس سے بہتر ہے کہ یار آپ تھوڑی سی محنت کر لیں. لیکن اچھی بات ہے جی. ام فرمائیں جی ملتان سے یہ کہتی ہیں کہ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اور اب تو میرا دل چاہنے لگا ہے کہ ایک مسلم معاشرے کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالوں. براہ کرم میری یہ رہنمائی فرما دیجئے کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. میرا مطلب ہے کہ میں ایسا کیا کردار ادا کروں کہ معاشرتی تعمیر میں میرا بھی حصہ شامل ہو جائے. بچے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھال لیں، آپ کا حصہ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اگر 20 کروڑ لوگ ہیں پاکستان میں تو آپ نے 20 کروڑواں ایک انسان جو ہے 20 کروڑواں حصہ، وہ تو آپ نے صحیح کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ اور ہو سکے تو اچھی بات.
لیکن آپ نے 20 کروڑواں حصہ پاکستان کا تو درست کر درست دیا، کر اس لیا۔ پر تو اسلام نافذ کر دیا، اور پھر اپنے بچوں کو اگر آپ نے تعلیم اختصار دی، اچھی پھر اسی وہ طرح سے دے آگے دی۔ بڑھتا جائے گا اور اللہ کریم آپ کو اس کا اجر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری اصلاح اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی اصلاح چاہتا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ ہر بندہ اگر اپنی اصلاح کی طرف توجہ دے تو آنے واحد میں سارا ملک بدل سکتا ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ ہماری نظر اپنے اوپر تو جاتی نہیں ہے، ہم تو کوئی بھی، آپ کسی بھی جگہ پہ دیکھ لیجئے، دیکھیں بہت ہی دور گمراہی، برائی اور ہر طرح کی خرابی میں ڈوبا ہوا معاشرہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ بے شک، ہر صحابی نے جو سنا وہ پہلے اپنے آپ پر نافذ کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کیا کہ اپنی دیکھ لیں گے، پہلے شہر کو صاف کریں۔ صاف کر لیں، بالکل صحیح۔ تو اور دیکھا آپ نے اسلام نے دنوں میں، مہینوں میں معاشرہ بدل کے رکھ دیا۔ بے شک، بے شک۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر آدمی جو سنتا تھا اسے اپنے آپ پر نافذ کر لیتا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ قاعدہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح پہلے کریں، تو یہ 20 کروڑ بندے اپنی اصلاح کر لیں تو سارا ملک سدھر جائے۔ ڈیفینیٹلی، اور اپنی اصلاح کرنا اتنا ہی آسان ہے کہ ہمارے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ آپ کا صرف ایک ہی شخص پہ اختیار ہے جو آپ کے کہنے میں آتا ہے، اور وہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ اس کے علاوہ اگر دوسرے کو ٹھیک کرنے نکلو گے تو مشکل ہو جائے گی، تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ حضرت جی، اگلا سوال ہے پروفیسر ماجد حسین اوان نے گجرانوالہ سے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے کے واقعے میں ہے کہ انہوں نے جب قرآن پاک کی آیت سنی تو ان کے دل پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت جی، قرآنی آیات کا ایسا اثر ہم پہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں ادراک کا وہ درجہ کیوں نصیب نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ عمر نہیں ہیں۔ کیونکہ آپ عمر نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات تو ویسے یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہر شخص کا ادراک کا اپنا معیار ہوتا ہے۔ وہاں دو باتیں جمع ہو گئی تھی۔ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی صحیح، کہ یا اللہ عمر بن الشام یا عمر بن الخطاب میں سے ایک مجھے عطا کر۔ عطا کر دے اللہ۔ عمر بن الشام ابو جہل تھا، ابو جہل، بالکل ٹھیک۔ تو دونوں مثالی طاقتور بااثر افراد تھے مکہ مکرمہ میں۔ صحیح، تو حضور نے دعا کی کہ اللہ دو میں سے ایک تو مجھے دے دے۔ اب وہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ اللہ نے ان کے قلب میں وہ دروازہ کھول دیا جس سے وہ ادراکات ان کو آ گئے۔ صحیح، اس لیے کہتے ہیں نا کہ ساری دنیا حضور کی مرید ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی مراد ہے۔ سبحان اللہ، یعنی حضور نے مانگ کر اللہ سے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پہلی بنیادی وجہ تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اہل عرب جو اسلام نہیں لائے وہ بھی قرآن کی بلاغت، اس کی گہرائی، اس کے معنی کی ڈیپتھ سے آگاہ تھے۔ اہل عرب اہل علم سے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ ہاں جی، تو جب انہوں نے وہ آیت سنی کہ اللہ کیا ہے، عرش عظیم بھی اور آسمان اور دنیا بھی، وما تحت الثری، اللہ اکبر۔ تو وہ کہنے لگے باقی کیا بچا؟ ہم کسی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کسی کے پاس کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب سب کچھ اللہ ہی کا ہے تو پھر اللہ ہی کے پاس جانا چاہیے۔ پاس جانا چاہیے، بے شک، بے شک، بے شک۔ چنانچہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ۔ بنیادی بات تو یہ ہے بھائی، اگر وہ اثر چاہیے تو پھر وہ اپنے کو عمر ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب حضرت جی، کہا یہ جاتا ہے کہ ہم عمر نہیں بن سکتے، درست ہے ہم نہیں بن سکتے، لیکن ہم ان کی نقل، ان کا اتباع تو کر سکتے ہیں، بالکل اور ٹھیک ہے۔ جو ذرا ان جیسا ہوگا اسے تو وہ کیفیت نصیب ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہے۔ سارے نہیں بن سکتے تو سارا چھوڑ بھی نہ دیا جائے، چھوڑ جو بھی نہ کام دیا سارا نہیں ہو سکتا وہ سارا چھوڑ بھی نہیں دینا۔ بے شک، بے شک۔ ایک بریک پہ جانا ہے حضرت جی۔ ناظرین محترم، ایک بریک پہ جانا ہے، اور اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے 033349555021،
اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی، اگلا سوال اس میں شامل کرتے ہیں، مجاہد اسلام ہے گلگت سے۔ کیا کشف حاصل کرنے کے لیے کوشش جائز ہے؟ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے جنت، دوزخ اور برزخ دیکھوں۔ جنت، دوزخ اور برزخ بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھنے کے لیے نہیں ہے، رہنے بسنے کے لیے۔ صحیح، آپ وہاں بسنے کی تیاری کریں، آپ دیکھنے کو کیا کہتے؟ بالکل ٹھیک، ایک بالکل بات۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ کشف عنایات الہی میں سے ہے۔ آپ جب ذکر کرتے ہیں اور آپ کو ذکر میں شرط یہ ہے کہ وہ برکات نصیب ہوں جو بارگاہ رسالت سے تقسیم ہوتی ہیں، اور وہ باقاعدہ سلاسل اور مشائخ اور اس واسطے سے آتی ہیں، جس طرح علم ظاہر علماء حق سے آتا ہے، علماء ظاہر سے آتا ہے، بالکل صحیح، کیفیات باطنی علماء باطن سے آتی ہیں۔ صحیح، صحیح۔ مقصد وہ کیفیات اگر مقصد کشف ہے تو یہ غیر اللہ ہے۔ اللہ اکبر، غیر اللہ مقصد ہوگا تو آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی سلب وہ ہو بھی جائے گا۔ سلب ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اگر مقصد آپ کا کشف ہے، اگر پھر یہ آپ مجاہدہ کشف آپ کے کا- لیے مجاہدہ کرتے ہیں تو یہ غیر اللہ کی مجاہدہ ہے، اس میں شرک کی بو آتی ہے، اللہ اکبر، اور آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی ضائع ہو جائے۔ صحیح، بالکل یہ اس کی مرضی کہ وہ کوئی چیز عطا کر دے، سبحان اللہ، کھول دے۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں نا، کشف کا یہ عالم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ارض و سما کی، کائنات کی ساری سلطنت ہم نے ابراہیم کے سامنے کھول کے رکھی۔ کھول کے رکھ دی۔ ایک لمحہ یہ بھی تھا، دوسرا لمحہ یہ تھا کہ حکم ہوا بیٹے کو ذبح کرو، بیٹے نے ذبح نہیں ہونا تھا، جنت سے دمبا آنا تھا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا، کوئی کشف نہیں تھا۔ اگر پتہ ہوتا تو پھر کسی سے بھی کہو وہ ذبح دمبا کریں گے، تم ذرا بچے کو لٹاؤ، تو پھر تو وہ قربانی کوئی بھی کر سکتا۔ بالکل صحیح بات۔ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں پڑے رہے تو کوئی پتہ نہیں، مصر میں رہے، جیل میں رہے، حکمران بنے، کوئی پتہ نہیں، لیکن جب اللہ نے بتانا تھا تو ان کی قمیض مبارک لے کر قافلہ مصر سے نکلا تو انہوں انی لاجد و ریح، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اس کی عطا ہے۔ کشف ہو بھی تو کشف کوئی فلم نہیں ہے کہ آپ موبائل پر چلا لیں اور دیکھ لیں، اس کی مرضی جو دکھا دے، اس کی مرضی جو نہ نہ دکھا۔ دکھائے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ ہے، کشف اختیاری نہیں ہوتا کہ بالکل آپ ٹھیک جب ہے۔ چاہیں جو چاہیں دیکھ لیں، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے جو بات وہ بتانا چاہے ہوتا ہے، اور اس کے انعامات میں سے آپ محنت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مزاجاً کمزور ہوتے ہیں اور ان کے چھوڑ کر بھاگ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اللہ انہیں تھوڑا سا کشف دے دیتا ہے کہ اس دھیان سے لگے رہیں، یہ اس کی صحیح۔ مہربانی ہے۔ اور یہ کھلونے۔ جملہ یہ ہے کہ تلعب بہا اطفال الطریقہ، طریقت اور تصوف میں جو بچے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ان کا کھلونا ہے کھلونے کشف۔ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا احسان ہے اللہ کہ اس کے سہارے لگے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کشف سبحان کو اللہ۔ ایسی چیز نہیں جو مانگ کے لی جائے۔ بے شک، اور اگر اس کے لیے اگر مقصد یہ ہو تو پھر مقصد یہ ہو تو شرک کی بو آتی ہے۔ شرک کی بو آتی ہے۔ محمد دانش ہیں ابو ظبی سے، ان کا سوال ہے کہ ذکر قلبی کس عمر سے سکھا دیا جانا چاہیے؟ میرا مطلب ہے کہ کس عمر کے بچے اسے کر سکتے ہیں؟ بلوغت سے شروع ہو جانا چاہیے اور موت تک جانا جاری رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تیمیہ حسن لاہور سے، نماز پڑھتے وقت میں یہ تو کوشش ہی نہیں کر پاتی کہ میں خدا کو دیکھ رہی ہوں، البتہ اس کوشش میں ضرور لگی رہتی ہوں کہ یہ احساس ہی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں بھی کامیابی نہیں ہو پا رہی۔
میری رہنمائی فرما دیجئے کہ اس احساس کو پانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بیٹی جو آپ محنت کر رہی ہیں اللہ قبول فرمائے، یہی آپ کے بس میں ہے، جو بس میں ہے وہ اللہ کریم قبول فرمائے، بندہ کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگلی بات اللہ کی طرف سے ہے، اللہ وہ آپ کی مراد پوری کر دے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ شعیب احمد ہیں پسرور سے، میں بچپن سے ایک جملہ سنتا آ رہا ہوں کہ شیطان انسان کو بہکا دیتا ہے، ورگلا لیتا ہے۔ میری یہ الجھن تو ختم کر دیجئے کہ ملاقات، ٹیلی فونک رابطے اور کسی ای میل ایڈریس کے بغیر شیطان اپنی بات کیسے کنوے کر لیتا ہے؟ میرا جہاں تک خیال ہے، میں تو سمجھتا ہوں آج کل تو شیطان پریشان سا رہنے لگ گیا۔ پہلے شیطان بہکاتا تھا، اب لوگ اتنے آگے نکل گئے ہیں، کو کہتے ہیں یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا یہ تو اب مجھے بہکا رہے ہیں۔ یہ تو اب مجھے اور گمراہ کر رہے۔ اللہ اکبر، صحیح۔ یہ مادی رابطے آج بنے ہیں اور ان میں ہزاروں قباحتیں ہیں اور ہزاروں کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں۔ جو انسانی طاقت قدرت ازل سے مخلوق کو اللہ نے جو دی ہے وہ آج کے ان مادی اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یہ جب ای میل نہیں تھی اور یہ انٹرنیٹ نہیں تھا تو لوگوں کے نطفے باپ کی پشت میں کیسے محفوظ رہ جاتے تھے؟ اللہ اکبر۔ آج کسی کی پشت میں نطفہ محفوظ کرنے کے لیے ای میل اور انٹرنیٹ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح بات، یہ تو بہت بڑی بات۔ یعنی کھانا باپ کھا رہا ہے، وہ اس کی غذا میں سے اس کے وجود خون گوشت ہڈیاں بن رہی ہیں، لیکن اس کی آئندہ نسل کا بھی کچھ حصہ اس میں ہے، وہ اس کے سلب میں بیج کے طور پر محفوظ ہو رہا ہے۔ کون انٹرنیٹ کر رہا ہے، ای میل سے ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ ابھی وہاں پہنچا ہی نہیں ہے، پہنچا ہی تو نہیں۔ یہ باتیں چھوڑیے، آپ کا علم بہت سطحی ہے اور آپ یہیں پھنسے ہوئے ہیں، ذرا آگے چلیے۔ بے شک، بے شک۔ حمیرہ راحت لاہور سے، قرآن حکیم میں انبیاء اکرام کو بھی صدیق کہا گیا ہے اور صدیقین کا علیحدہ ذکر بھی ہے۔ انبیاء اکرام تو معصوم عن الخطا ہیں، پھر ان کے لیے علیحدہ سے صدیق کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ صدیق منصب ہے اللہ کی طرف سے، اور جب نبی کو صدیق کہا جاتا ہے تو وہ صدیق بحیثیت نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انبیاء میں صدیق ہوتا ہے۔ سبحان صحابہ کو بھی ابو بکر صدیق ہیں، صدیق بحیثیت صحابی ہیں۔ انبیاء کی صدیقیت انبیاء کی ہے، صحابہ کی صحابہ کی۔ اولیاء اللہ میں بھی، تصوف میں بھی منصب صدیقیت ہے، صدیوں میں کسی کو نصیب ہوتا ہے اور وہ صدیق بحیثیت ولی ہوتا ہے۔ ولی ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے۔ صدیق کوئی نبوت کی طرح کا منصب نہیں، قرب الہی کی ایک ڈگری ہے، یہ ایک منصب ہے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کو ملتا ہے تو وہ نبیوں میں صدیق ہوتے ہیں، سبحان صحابہ اللہ۔ کو ملتا ہے وہ صحابہ میں صدیق ہوتے ہیں، اہل اللہ کو ملتا ہے وہ ولیوں میں صدیق، سبحان اللہ، یعنی کہ جو جس درجے میں ہے اس درجے میں کا صدیق۔ اس درجے کا صدیق ہے۔ ملائکہ سید قصور سے حدیث پاک ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ حضرت جی اس میں لفظ معراج سے کیا مراد ہے؟ معراج سے مراد یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو روبرو براہ راست اللہ کریم سے مکالمہ فرمایا، صحیح، نئی نمازیں بھی فرض ہوئیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ جہاں رب نے چاہا تشریف لے گئے، وجود اقدس سمیت تشریف لے گئے، براہ راست اللہ کریم سے شرف ہم کلامی بھی نصیب ہوا۔ کوئی درمیان میں فرشتہ یا کوئی چیز واسطہ وسائل نہیں تھے، کوئی وہاں فرشتہ جا ہی نہیں سکتا تھا جہاں بے حضور شک، تشریف لے۔ بے شک۔ مومن جب نماز ادا کرتا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے کائنات کو کاٹ کر سیدھی اللہ سے بات شروع کر دی، سبحان اللہ۔ تو اس کی حیثیت کے مطابق تو اس کی معراج ہوگی، ہو گئی، اللہ سے روبرو بیچ میں بات کوئی کر رہا ہے، حائل ہی نہیں ہے، بالکل صحیح، سبحان اللہ۔ اللہ سے سبحان اللہ۔ روبرو بات کر رہا ہے۔ اب اس کی نزاکت وہ سمجھے نہ سمجھے یہ اس پر ہے۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی ایک اور سوال یہ بھی بڑا اہم ہے، میں چاہتا ہوں جلدی سے شامل کر لوں۔ فراز حسین ہے گجرانوالہ سے، ہم لوگ بزرگان دین کے تبرکات، ان کا لباس، جوتا اور دوسری استعمال شدہ چیزوں کو بہت عقیدت و احترام سے رکھتے ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک نیک اور متقی شخص کا احترام تو ہم کرتے ہیں ان کے کردار کی وجہ سے، لیکن کیا
ان کے تقوی کا اثر ان کی استعمال شدہ چیزوں میں بھی آ جاتا ہے؟ ایسا کس طرح سے ہوتا ہے؟ آپ گدے پر پالان ڈالتے ہیں، الگ ہو جائے تو اس میں گدے کی بو نہیں ہوتی. بالکل ہوتی ہے. اونٹ پر ڈالتے ہیں، اس میں اونٹ کی اس میں سے اونٹ کی آتی ہے. گھوڑے پہ ڈالتے ہیں کاٹھی، گھوڑے کی آتی ہے. انسانی وجود بھی جو چیزیں استعمال کرتے اس وجود کے اثرات ان چیزوں میں ہوتے ہیں. صحیح، بالکل صحیح. اچھا ہو تو اچھے ہوتے ہیں، برا ہو تو برے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو بزرگان دین کی چیزوں کو برکت کے طور پہ رکھنا اچھی بات ہے، لیکن انہیں حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھا جائے. اصل میں یہ تھوڑا سا یہاں پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے یہ نہ کیا جائے کہ وہ تبرکات جو ہیں ان سے پھر مانگنا شروع کر دیتے ہیں. نہ ان سے برکت، ان کے ہونے کی وجہ سے برکت کا ہونا، وہ تو قرآن کریم میں بھی ہے. بنی اسرائیل سے اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ جو چیزیں رہ گئی ہارون علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی تبرکات، وہ تمہیں عطا کیے جائیں گے، فرشتے لے کے آئیں گے. صحیح، بالکل ٹھیک. تو برکت کے لیے تو چیز کا ہونا ایک بہت اچھی بات ہے. اب اس زمانے میں بھی کسی کو، کسی نیک بندے کا کوئی کپڑا، جوتا، کوئی شے ملے تو اس کا احترام کرنا اور اس کے ساتھ جو برکات وابستہ ہیں وہ تو ایک بات ہے. لیکن اس سے ضرورتیں مانگنا، اسے پوچھنا شروع کر دینا، یہ پھر یہ پھر غلط بات ہو جاتی ہے. حضرت جی ابھی سوالات رہ گئے کچھ، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ گیا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور ایسے ہی اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv. آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں میل کیجیے یا ہمیں SMS کیجیے. آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا